اسٹاک ہوم سے عارف کسانہ کا سلام قبول کیجیے۔ آج سویڈن کے رکس بینک یعنی جو یہاں کا اسٹیٹ بینک ہے اس نے شرح سود میں اضافے کا اعلان کیا ہے، اور یہ اضافہ گزشتہ 14 سال میں سب سے زیادہ اضافہ ہے، یعنی 2008 کے بعد جو اضافہ آج جنہوں نے کیا ہے وہ سب سے زیادہ ہے، اور یہ 75 پوائنٹس ہیں، یعنی 0.75% انہوں نے انٹرسٹ ریٹ زیادہ کیا ہے، جس سے انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ 2.5 بلکہ 2.7 تک ہو رہا ہے۔ اور اس وجہ سے جن لوگوں نے اپنے گھروں کے لیے جو ہے وہ قرض لیا ہوا ہے، یا اس کے علاوہ بھی جنہوں نے پرائیویٹ لون لیے ہوئے ہیں، ان پہ جو ہے وہ اب زیادہ ان کو ادا کرنا پڑے گا اس کا انٹرسٹ۔ اور اس حوالے سے جو ہے وہ جو یہاں کا سویڈ بینک ہے اور جو نورڈیا ہے، انہوں نے آلریڈی جو ہے وہ انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ انکریز کر دیا ہے۔ آج جو انہوں نے انٹرسٹ ریٹ انکریز کیا ہے یہ بھی کافی زیادہ ہے، اس سے پہلے انہوں نے جو ہے 1% بڑھایا تھا، اور اب آئندہ آنے والے جو 4 سال ہیں یا 3 سال ہیں، 23, 24 اور 25، انہوں نے کہا کہ ہر 4 ماہ کے بعد جو ہے وہ اس کو ریوائز کریں گے، دیکھیں گے کہ کیا انٹرسٹ ریٹ بڑھانا ہے یا کم کرنا ہے۔ تو اگلی دفعہ یہ 9 فروری 2023 کو جو ہے وہ دوبارہ اسٹیٹ بینک جو ہے وہ اس نئی شرح کا اعلان کرے گا کہ یہی شرح رہے گی یا بڑھے گی یا کم ہوگی۔ تو موجودہ جو انہوں نے جو شرح بڑھائی ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ چونکہ سویڈن میں افراط زر بہت زیادہ ہے، اور افراط زر کو انفلیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے شرح سود کا بڑھانا ضروری ہے۔ سویڈن میں اس وقت جو ہے وہ انفلیشن وہ 9.3% ہے، یہ 4% تھوڑی کم ہوئی ہے، یہ 9.7 تھی تو 9.7 سے 9.3 تک آئی ہے، لیکن اس کے باوجود شرح سود جو ہے وہ انفلیشن جو ہے وہ زیادہ ہے، اور انفلیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے آج رکس بینک نے جو ہے وہ شرح سود میں انٹرسٹ ریٹ میں اضافے کا جو ہے وہ اعلان کیا ہے۔ اس سے تقریباً سب لوگ متاثر ہوں گے، جن لوگوں نے تو گھروں کا لون لیا ہوا ہے وہ تو ہوں گے ہی، لیکن اس سے ظاہر باقی چیزوں پہ بھی فرق پڑتا ہے، اور اس کے علاوہ ایون جو کرائے کے مکان ہیں، جو کمپنیز ہیں، وہ بھی ڈیفینیٹلی وہ اس کو اپنے نظر ثانی کریں گی اور وہ بھی بڑھائیں گی۔ تو اگر کسی شخص نے 10 لاکھ سویڈش کرون یعنی 1 ملین اگر اس نے قرضہ لیا ہوا ہے، تو جو نئی شرح بڑھی ہے یہ 30 نومبر سے اس کا جو ہے وہ یہ لاگو ہوگی۔ تو نئی شرح بڑھنے سے اسے یعنی 1 ملین پہ 7,500 سویڈش کرون سال کے زیادہ دینے پڑیں گے، جو مہینے کے تقریباً 625 سویڈش کرون بنتے ہیں۔ تو یعنی اگر 1 ملین کا اگر آپ نے لون لیا ہوا ہے اور وہ آپ کا جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ فلکچویٹ کرتا ہے، رول لیتا ہے، فکس نہیں کیا ہوا، تو پھر آپ کو 625 کرون ہر مہینے زیادہ دینے پڑیں گے۔ لیکن جن لوگوں نے اپنے گھر کا لون جو ہے وہ فکس کیا ہوا ہے، ان کو سر دست کوئی پریشانی نہیں ہے، کیونکہ ان کا ظاہر وہ فکس ہے۔ یہ ابھی جو انٹرسٹ ریٹ بڑھی ہے تو ان کو گھر کے جو قرضہ ہے اس پہ تو ان کو انٹرسٹ ریٹ دینے کی پریشانی نہیں ہوگی، لیکن اوور آل جو سوسائٹی میں اس کے اثرات ہوتے ہیں وہ جو ہے وہ لوگوں کو ظاہر متاثر کریں گے۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ چونکہ اب جو لوگوں نے گھروں کے قرضے لیے ہوئے ہیں تو اس میں ایک اصل رقم جو اموتیرنگ ہوتی ہے وہ بھی ہم نے دینی ہوتی ہے، اور ایک دوسرا ہم نے جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ بھی دینا ہوتا ہے، تو دونوں ملا کے واپس کرنے ہوتے ہیں۔ اب یہ جو ماڈریٹ پارٹی جو اس وقت اقتدار میں ہے، انتخابات میں انہوں نے یہ انتخابات سے قبل انہوں نے یہ منشور میں کہا تھا کہ ہم واپس اقتدار میں آ کے اموتیرنگ کا جو ہے یہ ہم ختم کر دیں گے، یعنی آپ کو اصل رقم نہیں دینا پڑے گی، آپ کو صرف قرض پہ جو ہے وہ انٹرسٹ یا سود دینا پڑے گا۔ اس سے ظاہر پھر لوگوں پہ دباؤ کم آ جائے گا۔ فار ایگزامپل جن لوگوں نے زیادہ لون لیا 2, 3, 4 ملین، ظاہر ان کی اموتیرنگ بھی کافی زیادہ بنتی ہے اور انٹرسٹ ریٹ بھی کافی بنتا ہے، تو اس صورت میں انہیں جو ہے وہ کافی ریلیف آئے گا۔ لیکن اب جب اسے پوچھا گیا ہے، جو اس وقت وزیر خزانہ ہے ماڈریٹ پارٹی سے الزابتھ جن کا نام ہے، انہوں نے کہا جی کہ اب حالات جو ہیں وہ بدل گئے ہیں، یعنی یہاں بھی جو انتخابی وعدے ہوتے ہیں
وہ انتخابی وعدے ہی ہیں. انتخابات سے پہلے جو ان جماعتوں نے جو وعدے کیے تھے آ کے وہ اس طرح سے ان پہ عمل نہیں ہوا. جیسے انہوں نے کہا تھا کہ ہم 1 نومبر سے آتے ہی جو ہے وہ لوگوں کو بجلی کی بلوں میں رعایت دیں گے, وہ بھی ابھی اگلے سال دیں گے, اور اس طرح سے اس میں اموتیرنگ کا بھی. لیکن اب انہوں نے کہا کہ چونکہ انٹرسٹ ریٹ بڑھ رہا ہے, لوگوں کے لیے شاید مشکلات ہوں گی, تو ہم اس کو دوبارہ سوچتے ہیں کہ کیا ہم کچھ عرصے کے لیے جو اصل رقم ہوتی ہے اموتیرنگ ہے, اس سے لوگوں کو کہیں کہ وہ نہ دیں اور وہ صرف وہی انٹرسٹ دیں. تو اس صورت میں جو ہے وہ کچھ پریشر کم آئے گا. بہرحال یہ آج کی سب سے بڑی سویڈن کی جو ہے وہ نیوز ہے, اور انٹرسٹ ریٹ بڑھنے سے جو ہے وہ جن لوگوں نے فکس نہیں کیا وہ ان میں لامحالہ پریشانی ہوگی. اور جیسے میں نے بتایا کہ اگلا جو انٹرسٹ ریٹ کا اعلان ہوگا وہ 9 فروری 2023 کو ہوگا, اور پھر ہر 4 مہینے کے بعد یہ جو ہے رکس بینک یا سویڈن کا جو اسٹیٹ بینک ہے یہ اس کا جو ہے وہ جائزہ لیتا ہے اور نئی شرح کا اعلان کرتا ہے. پر مجھے امید ہے کہ ہمارے یہاں سویڈن میں رہنے والے لوگوں کے لیے جو ہے وہ یہ معلومات جو ہے ان کے لیے فائدہ مند ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا, اور مجھے پھر اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.